بچہ 5 سال 6 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا رو رہا، بچہ خوب جیت پکڑ لیا تو میاں کہ جی اے بدھواگ با تی اکلا موبائل دے جا دنگ نہیں بدھواگ دنگ نہیں گانا لگا کے گانا سنتی بچہ چپ بھائی دل کے گانا لگا کے موبائلوں میں، اور صحیح میں بچہ چپ ہو گیا. بچہ تو بچہ ہوتا ہے، وہاں ناچے جی یہ بچہ ناچے وہ موبائلوں میں ناچے جی بچوں بھی ناچے جی. میں بولی بدھواگ باپ دیکھو بدھواگ دیکھو کمر ہلاوے بدھوا ناچے جی تو کسی نے کہا کہ آج بدھوا ناچے جی کل تو ناچے تو. بچے کو تعلیم سے آراستہ کرو. ماں باپ کا مقام کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ کیا کالج میں بتایا جاتا ہے ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ یونیورسٹی میں بتایا جائے گا؟ ارے یہ مدرسوں میں بتایا جائے گا. بچے کو تعلیم دو تو صحیح. قرآن تو پتہ کیا کہتے ہیں بچوں کو پڑھاؤ تو صحیح. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، تعلیم سے آراستہ کرو. ارے کم از کم آپ جب مر جاؤ گے تو یہی بچہ قرآن پڑھ کر دعا تو کر دے گا، دعا تو کر دے گا. اس لیے کہ نیک اولاد چھوڑ کر جانا یہ بھی تو صدقہ جاریہ ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نیک اولاد چھوڑ کر جانا صدقہ جاریہ ہے. نیک اولاد، ماں مر گئی باپ مر گیا، یہ بیٹا نمازی ہے، متقی پرہیزگار ہے، نیک ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ نماز پڑھے گا، دعا کرے گا رب کی بارگاہ میں کہ اللہ میرا باپ مر گیا ہے، میری ماں مر گئی، اس کے گناہ کو معاف کر دے. اللہ اس کے باپ کی اس کی ماں کی گناہوں کو معاف کر دے. اولاد کو نیک بنانا ہوگا نا. اس کے لیے نیک بنانا، تعلیم دینا ہوگا، اس کے لیے پڑھانا ہوگا. باپ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا تھا، بیٹا جوان بیٹا دکیل کی بولے باپ آگی کری جاؤ، بولی پیشاب، بولی تے دیکھے جاؤ پیشاب کریے، بولے باپ کھڑا باغ مت پیشاب کرو. مولی صاحب امام صاحب بولے جی کھڑا باغ پیشاب نہیں کرنا چاہیے. بولی تے مولی صاحب چکر مت رہو، سائنس ترقی کر رہی ہے، دنیا کہاں سے کہاں چلو گلی اتے مولوی ایک چکرم تھا. بیٹا بولی نہیں کرو کرو کرو. بیٹا گھر آیا، آنگن آیا، سیڑھی لگایا، اور سیڑھی لگا کے پیشاب کری. تو باپ کہا کہ کیا کر رہا ہے؟ میری ناک کٹوائے گا. بولا یہ ہاتھ ترقی تے ہمارے باپ بھاگ کھڑا بھاگ پیشاب کر میں تور بیٹا سیڑھی لگا کے پیشاب کری، ترقی ہے کہ نہیں؟ بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، خدا کو پکار لے. انشاءاللہ میرے نوجوانوں ماں باپ کی خدمت کرو گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کرو گے؟ الحمدللہ. ایک جگہ اسٹیج سے تقریر کر کے نیچے اترا تو ایک نوجوان نے کہا کہ مولوی صاحب رکو. ہلو بولو. بولے کہ حضرت ایک مسئلہ بات پوچھنی تھی. بولو. تو بولا حضرت ابھی آپ تقریر کیے کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میں نے کہا کہ حضور کی حدیث ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. تو بولا نہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی میری کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ہمیں تورا سے پوچھے یہ چاہوں کہ ٹھیک چھی میں باپا قدموں کے نیچے میں جنت چھی تو ساس سسروں قدموں کے نیچے میں کچھ ہے کہ نہیں. میں نے کہا کہنا ہے تو بیاہ کر لے. بولا یہاں انتظار ہم نہیں کرنا تھا. ہم نے کہا کہ نہیں بیٹا ہے، ساس سسر کے قدم کے نیچے بھی ہے. بولا کی چیز جلدی بتاؤ. ہم بولے تھپاچی گاڑی ہی، واشنگ مشین، کولر، پنکھا، ہاری برتن، یہ سب چیز. میرے نوجوانوں جلسہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ کیے ہو. بہت ساری کمیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر میں، اور ابھی یہ کمیاں جو آ رہی ہے حضرت، ابھی جو نظر کے سامنے ہمارے ہم لوگوں کے سامنے میں ابھی جو بندھن لون، توبہ توبہ. آج ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا؟ میرا 2 بیٹا 5 بیٹا دلی پنجاب کماتا ہے، 10 بیگھا کھیتی کا اناج میرے گھر آتا ہے، برکت نہیں. پیسہ کدھر سے آتا کدھر نکل جائے پریشان پتہ نہیں چلتا ہے. گھر میں پریشانی الگ ہے، کبھی وہ بیمار کبھی وہ بیمار، کبھی بچہ بیمار کبھی یہ بیمار، کبھی یہ پریشانی کبھی وہ پریشانی. پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، گھر میں رونق نہیں. اس کی وجہ کیا ہے جانتے؟ جہاں حرام کا مال آئے گا وہاں برکت نہیں ہوگی، وہاں سکون نہیں ملے گا، وہاں چین نہیں ملے گا. ہماری ماں بہنیں ابھی ایک گرو بار چلی جی، گرو انہوں نے جی گرو کی
अच्छा ओकरा में औरतों में कोई बने छी मैनेजर लागे छी एक्सिस बैंकक मैनेजर छी वो। हाँ, कोई मैनेजर कोई सेक्रेटरी। ये सूद है, ये हराम है, ये हराम है। बंधन लोन जो आप लेते हैं ये हराम है। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, तौबा करो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। हराम में पलने वाला खून जन्नत तो जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। मेरे भाइयों अपनी रोजी को हलाल करो, अपने रिस्क को हलाल करो। अब इसलिए बताएंगे कि रोजी हलाल रोजी कमा कर बच्चे को खिलाओगे तो बेटा फर्मा बरदार होगा। जिसकी वजह क्या है कि बेटा आज कहना नहीं मानता है, बेटा नाफरमान है। इसकी एक वजह सिर्फ बेटे की गलती नहीं है, इसमें हो ना हो मेरी कमाई गलत है, मैं हराम पैसे कमाता था, उसी पैसे से मैंने बच्चे की परवरिश करी है, जिसकी वजह है कि आज मेरा बेटा नाफरमान हो गया है। मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती है। कुर्बान जाओ, मेरी बीवी बेहया है, इसलिए बेहया हो गई कि मैंने हराम ग़िज़ा उसे खिलाया। इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे भाई, बोलो इंशाअल्लाह कमाएंगे। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह हमें हलाल रोज़ी अता फरमा, हराम ग़िज़ा से हराम रोज़ी से अल्लाह हम सब की हिफाजत अता फरमा दे। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की दुआएं लो, दुआएं, माँ बाप की दुआ मिल जाएगी, समझो जन्नत की हवा मिल गई। माँ बाप की दुआ जन्नत की हवा, माँ बाप राजी अल्लाह राजी। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर माँ तेरी दुआ कर दे, आंचल जो उठा कर माँ तेरी दुआ कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को मौला अगर जाने अनजाने में अगर माँ बाप की बारगाह में अगर भूल कर लिया है, गलती कर लिया है, या अल्लाह हमारे बच्चों की गलतियों को माफ़ फरमा दे।